اسد نے جناب پاکستانیوں کے دل جیت لیے. اپنے انٹرویو میں کیا کچھ کہا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یقین جانیے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ ایک پبلک سٹنٹ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردی یا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی گفتگو کے بعد تمام ان چیزوں پر، تمام ان افواہوں کا اس نے ایک نچوڑ کر کے رکھ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جی. جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل موڑنے پہ آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر چلا دیتا ہے. اس جناب نے جب انٹرویو دیا بتایا کہ جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی، ولاگنگ کے آغاز میں میرے پاس کوئی ایسا روزگار نہیں تھا. یعنی کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں سے پیسے مانگوں گا، اپنے باپ سے پیسے مانگوں گا. مجھے اس وقت یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم نظر آیا کہ جس کو میں نے استعمال کیا. میں نے لاکھوں کمایا، میں نے ماہانہ 10 لاکھ 20 لاکھ کمایا، یہاں تک کہ میں نے گھر والوں کو پیسے بھی دینا شروع کر دیے. اور اکثر اوقات جب بھی میری ولاگز میں میری والدہ یا میری بیوی آتی تھی تو میری کوشش ہوتی کہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہو، کبھی بھی بغیر دوپٹے کے نہ ہو. ہاں اکا دکا ولاگز میں کبھی آ گئی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی کہ میری والدہ اور میری بہن کے سر پہ دوپٹہ ہو یا میری بیوی کے سر پہ دوپٹہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب میں نے ولاگز بنانے سٹارٹ کیے تو اس کے بعد بیچ میں آ کر کچھ وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر اٹھنا، اپنی فیملی کو دکھانا، اپنی گھر کی ایکٹیویٹیز کو دکھانا، اپنے ان تمام پرائیویٹ چیزوں کو دکھانا جو کہ پبلکلی. اور انہوں نے کہا کہ لوگ اس چیز کا ویٹ کرتے تھے کہ آج ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کی فیملی کے شخص نے، گھر والے نے کیا پہنا ہوا ہے، کون کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پیا. یعنی کہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی پرائیویٹ لائف بالکل ختم ہو گئی تھی، اور ہر چیز آپ پبلک دکھا رہے تھے، سب کو دکھا رہے تھے، اور لوگ طرح طرح کی رائے بھی قائم کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان کے معروف یوٹیوبرز ہیں جو کہ اپنی بیگمات کے ساتھ انٹرنیشنل ٹورز بھی کرتے ہیں، لوگ میں سوال بھی کرتے تھے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ کیوں نہیں جاتے، آپ اپنی بیگم کے ساتھ گھومنے پھرنے کیوں نہیں جاتے. انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیگم کو بیچوں، لائک اپنی بیگم کو طرح طرح چیزیں دکھاؤں جا کر اور ویوز کے لیے. اور خاص طور پر پاکستانی اگر کوئی فیملی ولاگز دیکھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف فیملیز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اگر فیملیز آتی ہیں یعنی کہ خواتین آتی ہیں اور ایک بڑی تعداد ان کو اس لیے دیکھتی ہے. انہوں نے نام لیے بغیر پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو ایک شٹ اپ کال بھی دی کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے پیسہ کمانے کا. ہم دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے جو اعمال ہیں وہ کیا اکٹھے کر رہے ہیں، ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھانا ہے. حالانکہ سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور میں مانتا بھی تھا، لیکن میں پھر بھی کرتا جا رہا تھا. اکثر اوقات ایسا بھی ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی بیگمات کو دکھا رہے ہیں یا اپنی بیگمات کا ہم لباس بھی نہیں دیکھ رہے اور پبلکلی ان کی ہر اس ایکٹیویٹیز کو دکھا رہے ہیں جو کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو 4 دیواری میں کرو. حالانکہ ابھی چند روز قبل ایک یوٹیوبر کی میری سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں وہ اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ چیک اپ کرواؤ جا کر، ہم لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو. اور جب وہ جناب خواتین جو خاتون صاحبہ باہر آئیں اور آگے بتایا کہ ایک نہیں 2 بچے ہیں، اور ان جناب کا ریئیکشن ایسا تھا کہ مجھے اس قدر دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا کہ ہم لوگوں کو کانٹینٹ دکھا کیا رہے ہیں. اب اسد کی اگر بات کی جائے تو اسد نے کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے میرے ولاگ کے ذریعے دیکھا کہ میں نے اب یہ فیملی ولاگز ہیں بنانے ختم کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا اس کے بعد میری بیگم نے مجھ سے بنا پرمیشن لیے یا مجھے بتائے بنا اپنی تمام تصاویر کو انسٹاگرام سے ریموو کر دیا، یہاں تک کہ فیس بک سے تمام پکچرز انہوں نے ریموو کر دی. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میری بیگم پردہ کرے، میں چاہتا تھا میری بیگم کو کوئی دیکھے نہ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیگم پر اپنا روب جماؤں یا ان پر غصہ کروں یا ان کو یہ کہوں کہ جب تک آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا میں آپ سے بات نہیں کروں گا. ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی میری بیگم کا دل موڑ دیا، میرا دل موڑ دیا. ایک علی پاکستان کے بڑے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ دیوس جو کہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی بیگمات کو دکھاتے ہیں، اپنی گھر کی خواتین کو دکھاتے ہیں. ان کے حوالے سے بات کی کہ 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ ان 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، حشر کے روز ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا. جس میں تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنی بیگمات کو دکھاتے ہوں، جو لوگ اپنی بیگمات یعنی کہ اپنے گھر میں 4 دیواری میں رہنے والی خواتین کو دکھاتے ہوں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات اس نے اس انٹرویو میں کی. میں نے کہا کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جتنی بھی میری ویڈیوز اب یوٹیوب سے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کر دوں. ایون کہ انسٹاگرام، فیس بک سے تمام پکچرز، تمام ویڈیوز کو میں ریموو کر چکا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے سکون نہیں ہوتا تھا، میں فیملی ولاگنگ کر تو لیتا تھا لیکن مجھے ایک بے چینی سی لگی رہتی تھی کہ یہ میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے، اللہ پاک جب کسی کو نیکی کے راستے پر چلانے کی ٹھان لیتا ہے
تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت اس کا صرف اللہ تعالیٰ اشارہ دے دے یا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد وقت نہیں بدلتا، وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت بدل جاتا ہے اور کس وقت حالات، جذبات سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب میں نے ولاگنگ کو سکپ کیا، جب ویڈیو اپلوڈ کی تو میرے گھر والوں نے بڑے خوش ہوئے، میرے والد، میری والدہ انتہائی خوش ہوئی، ایون کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا سب سے اہم اگر کوئی روزگار کا سلسلہ تھا تو صرف اور صرف یوٹیوب سے میں پیسہ کماتا تھا، یوٹیوب میرا سورس آف انکم تھا، انہی پیسوں سے میں انویسٹمنٹ بھی کرتا تھا، انہی پیسوں کو میں گھر بھی دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی آگے کیسے گزاروں گا، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ مجھے رزق دے گا۔ میں نے 12 سال ہو گئے ہیں جب سے مجھ پہ نماز فرض ہے، میں نے نماز ادا نہیں کی، میرا بالکل ایک ایمان یعنی کہ اسلام کی طرف میرا بالکل دھیان ہی نہیں تھا، ہم صرف ایک نام کے مسلمان ہیں۔ اس نوجوان نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ جتنے بھی پاکستان میں ایک نامور نام نہاد یوٹیوبرز ہیں جو گھر کی 4 دیواری کی باتوں کو جب پبلکلی آ کر بتاتے ہیں، تو ان تمام یوٹیوبرز کو شٹ اپ کال دی ہے کہ اگر میں نے یہ سٹیپ اٹھایا تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لاکھوں ویوز، ہزاروں ڈالرز کے لیے آپ اپنی بیویوں کو، اپنے بیگمات کو یا پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنی ماؤں بہنوں کو جب آپ پبلکلی دکھاتے ہیں تو خدا کے لیے خوف خدا اپنے دل میں کریں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس عمل پر اسد کو تمام لوگ اپریشیٹ کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے کہ اس پاکستان میں اس نوجوان نے اپنا ماہانہ، آپ اندازہ لگائیں، ایک یوٹیوبر ہوتے ہوئے مجھے اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس نوجوان نے اپنی ماہانہ انکم کو لات ماری ہے۔ اس نے کہا کہ میں 15-20 لاکھ چاہے مجھے کچھ بھی نہ آئے لیکن کبھی میں اپنی بیگم نہیں دکھاؤں گا، کبھی میں اپنی ماں نہیں دکھاؤں گا، کبھی اپنی گھر کی کسی خاتون کو میں نہیں دکھاؤں گا۔ اس عمل پر اس نوجوان کو جتنا ہو سکے اپریشیٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کی ایک گفتگو سنی، میں نے بات سنی علی صاحب کی، تو اس کے بعد مجھے نا بے چینی سی ہونے لگ پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ہدایت دی ہی دی، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا میری بیگم نے خود ہی اپنے انسٹاگرام سے پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ اب میں پوڈ کاسٹ کیا کروں گا، میں انٹرویوز کیا کروں گا، یا اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ کوئی فنی کانٹینٹ بنا لیا کروں گا، ہاں لیکن کبھی اپنی بیوی یا کبھی اپنی والدہ کو نہیں دکھاؤں گا۔ پاکستانیوں کا سلام ہے اس نوجوان کو، اور تمام لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ جہاں تک ان کی گفتگو جنہوں نے سنی، جن کو پتہ چلا، ان سب کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کے چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں، کیونکہ اس نے وہ مثال قائم کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جدید دور میں جب آپ کو پیسے کا آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ ہو، آپ کو صرف پیسے کا گھمنڈ ہو، آپ کو ڈالرز کا گھمنڈ ہو، اس میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ تمام چیزیں سکپ کریں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ماہانہ 15-20 لاکھ بالکل کٹ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ فیصلہ لینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ سلام ہے جناب آپ کو۔